بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد میرے بھائیو، ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ بھی گزرا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کے نتیجے میں الحمدللہ عید کا دن بھی خوشی کے ساتھ گزر چکا ہے۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، بعض ساتھیوں نے کچھ پوچھا بھی ہے کہ آگے کی ہم ترتیب کس طرح رکھیں، کیسے اوقات گزاریں، اور میرے دل میں بھی خود یہ بات تھی۔ 2-3 روز قبل عرض کیا گیا تھا کہ بھائی موت تک کے لیے دین پر چلنا ہے، طاعات پر جمے رہنا ہے، معاصی اور گناہوں سے بچنا ہے، یعنی خلاصہ ہے کہ یہ دین پر جو ہمارا عمل کا سلسلہ ہے تو ہم رمضانی مسلمان نہ بنے میرے بھائیوں، ہاں دائمی ایمان، دائمی مسلمان، ہمیشہ تا حیات زندگی بھر کے لیے ہم ایمان والے ہیں۔ وہی اللہ عز و جل کیا ہمیں صرف رمضان میں کھلاتے پلاتے ہیں؟ کیا ہمارے اوپر انعامات اور احسانات کی بارشیں اللہ عز و جل کی صرف رمضان میں ہوتی ہے؟ یہ سارا جسم اور جسم کو کے اندر جتنے اعضاء ہیں اور ان اعضاء کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں، سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی عطا ہے، اور جس لیے انسان کو پیدا کیا اور یہ سارے اعضاء پیدا کیا اس مقصد میں لگنا چاہیے۔ تو اس لیے آؤ میرے بھائیو، تھوڑا سا ہم ذرا مذاکرہ کر لیں، مجھے بھی ذرا تازگی آ جاتی ہے اور قوت پیدا ہوتی ہے عمل کی۔ میرے عزیزو، رمضان مبارک ختم ہو گیا تو یہ معنی نہیں ہے کہ ہماری جو عبادت کا جوش خروش تھا اور جو ہم جس طرح سے ماشاءاللہ جمے ہوئے تھے اور لگے ہوئے تھے اور چل رہے تھے صبح شام 24 گھنٹے کے معمول کے مطابق، اس میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس پھر سے اپنے دنیاوی جھمیلوں میں لگ جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات تو میں اپنے احباب کی خدمت میں عرض کروں گا، میرے پیارے بھائیوں، زندگی کے کسی سانس میں، کسی لمحے میں، صبح ہو کہ شام ہو، خوشی ہو کہ غمی ہو، صحت ہو کہ مرض ہو، جس حال میں بھی ہو میرے پیارو، اس لمحے کو مت بھولنا۔ کون سا؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ایک دن زیر زمین یہ جسم لاش بن کر زیر زمین جائے گا، لوگ مٹی ڈالیں گے اور ہم آتے جاتے ہیں مٹی ڈالتے ہیں۔ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں تم کو لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے پھر دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھو، اگر چاہتے ہو کہ دین پر جمنا نصیب ہو، دین پر ہم چلتے رہیں، اندر میں ایک اسپرٹ اور ایک روحانی طاقت اور ایک دین پر چلنے کا ذوق اور شوق اور آخرت کی فکر اور دھن اور دھیان، یہ سب لگا رہے تو میرے پیارے بھائیوں، کسی بھی حال میں، کیسی ہی خوشی کا واقعہ ہو، کیسا ہی آپ کیسی ہی نعمتوں میں غرق ہوں، لیکن میرے پیارو اس لمحے کو مت بھولو۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، منہا خلقناکم، اللہ اکبر کبیرہ، ہاں اسے کہتے ہیں کہ اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت، اس کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو، اس کی یاد دل میں رچا لو، بسا لو، تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ رمضان گزرا تو فرائض بھی غائب، نماز قضا ہونے لگی، پہلے نفل بھی پڑھ رہے تھے اب سنتوں کا بھی زور پڑنے لگا، اور تلاوت اور ذکر اور نماز بوجھ سی بن گئی طبیعت پر، اذان ہوتی ہے تو بوجھ محسوس ہوتا ہے، چلنا ہے۔ حالانکہ میرے پیارو، ہونا چاہیے شوق، ہونا چاہیے شوق چلے جا رہے ہیں، شوق چلے جا رہے ہیں۔ ہائے ہائے، جو لوگ ان لمحات کو یاد رکھتے ہیں تو پیارو، جس دن ان کے زندگی سے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے وہ بہت خوشی جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایک ایسا مزدور جس نے بڑی محنت کے ساتھ کام کیا ہے، خوب لگن کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ کام کیا ہے، اس کی مزدوری لینے کا وقت آ گیا تو وہ کیوں نہیں جائے گا؟ اس لیے میرے عزیز و میرے بھائیو، سفر جاری ہے، ہم منزل پہ بھی نہیں پہنچے، ہمارا سفر جاری ہے۔ رمضان میں صرف ختم نہیں ہوگا کہ رمضان ہوا اور جذبہ و شوق سے سب کچھ کیا اور ختم، 11 مہینے اب چھٹی نہیں، ایسی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ میں نے اس دن عرض کیا تھا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک، جی ہاں موت تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان کے چلنا ہے، چاہے وہ کرنے والے ہوں چاہے بچنے والے ہوں۔
جو اس طرح زندگی گزارتا ہے پھر آخرت کی بہار ہے۔ اور میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں، ایک اور بات کہتا ہوں، دل کے کانوں سے سنو، ہمیشہ اپنے ان دوستوں کو، احباب کو، اہل تعلق کو ضرور سوچا کرو، کون جو دنیا سے چلے گئے، میرے پیاروں ضرور سوچا کرو، اس لیے کہ ہماری طرح ہے نا، ہماری طرح تھے وہ بھی دسترخوان میں بہت سوچتا ہوں اس بارے میں، حتیٰ کہ میں نے اموات اور میتین، اقارب اعزاء اور دوستوں کی پوری ایک لسٹ بنائی، فہرست بنائی ہے پوری، کبھی کبھی نظر ڈالتا ہوں اور پھر غور کرتا ہوں، میرے ساتھ یہ چلتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، گاڑی میں ساتھ تھے، جی دسترخوان پر وہ افطار کے وقت میں ساتھ بیٹھتے تھے، بعض تو ایسا ہے کہ بعض مسجدوں میں یہاں پر جب میرے ایام ماضی میں گزرے تو دائیں بائیں ادھر ادھر بیٹھنے والے تینوں چاروں سب چل بسے۔ پچھلے سال کتنے ہی علماء جب میرے والد کا انتقال ہوا میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، تو انہوں نے میری تعزیت کی، اور ابھی وہ زیر زمین ہے، اللہ اکبر کبیرہ، میں ان کی تعزیت کے کلمات سن رہا تھا جس دن ان کا انتقال ہوا، اور میرے اندر سے دل یعنی سبق لے رہا تھا کہ فلاں ابن فلاں، غفلت سے جینے کی جگہ نہیں ہے دنیا، اور غفلتوں کے ساتھ ایک لمحہ گزارنے کا نہیں ہے۔ ہاں میرے پیارو، چاہے وہ دن ہو کہ رات ہو، رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو، جس حال میں بھی ہو، جو بھی مہینہ ہو، جو بھی وقت ہو، ایک لمحہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ مجھے میری تعزیت کر رہے ہیں، میرے پاس ریکارڈنگ ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں والد صاحب دنیا سے گئے، رخصت ہوئے، بڑی عجیب غریب انداز تھا، بار بار وصول حشر کا آخری رکوع سنتے تھے۔ ایسے ہی دل میں بات آئی تو عرض کروں، کیونکہ اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جانے کے بعد بہت سے گھر والوں نے، اہل تعلق نے، بندے نے بھی، اور اس طرح بھائیوں نے، بہنوں نے خواب میں دیکھ لیا، کیسا رہا؟ تو بالکل ایسے باتیں ہو رہی ہے کہ جیسے دنیا میں بیٹھے ہوئے، ابا کیا رہا معاملہ؟ کہ بیٹا سب کچھ تھا تو بہت سنگین و بھاری و مشکل، لیکن اللہ نے فضل فرمایا، بالکل آسان ہو گیا۔ ابا یہ جو آپ اس وقت یہاں پہنچ گئے ہیں، تو جو ہمارے پرانے فلاں محلے کے تھے ان کے بارے میں ان کی کیا خیر خبر ہے؟ کہ ہاں بیٹا وہ فلاں بھی ہے میرے پاس، فلاں بھی ہے، اور وہ فلاں عالم جو ہے حافظ صاحب، وہ تو بالکل پاس ہی رہتے ہیں ہمیشہ، ان سے تو کافی ملنا جلنا ہوتا ہے۔ اور ابا فلاں کہ بھائی فلاں کا تو رخ دوسری طرف ہو گیا، جن کے بارے میں انہوں نے پوچھا، میں نے بھی ان کو ایک دن خواب میں دیکھا تو مناسب حالت میں نہیں دیکھا تھا، میں آپ حضرات سے بتا رہا ہوں۔ یعنی بالکل ایسے باتیں ہو رہی ہے کہ لگ رہا ہے کہ سبحان اللہ، عالم برزخ ایک عجیب غریب عالم ہے۔ اور میرے پیارو یاد رکھا کرو، ہمیشہ گھبرانا نہیں چاہیے، وحشت نہ طاری ہونی چاہیے ہمارے اوپر۔ یاد رکھو ایک ایمان والا جب دنیا سے جائے گا نا، تو یہ جو جسم ہے یہ تو مٹی میں خاک میں گیا وہاں پر، لیکن جو روح ہماری، یہ پورا ایک عالم ہے، عالم برزخ۔ حکیم الامت تھانوی نے فرمایا، میں کئی بار نقل کر چکا ہوں، ہاں، کہ ماں کے پیٹ کو جو نسبت اس عالم دنیا کو ہے، کتنا سوال ہے، ایک بارش اور یہ لاکھوں بارش، تو اس سے کئی گنا زیادہ عالم برزخ کو ہے۔ جو یار احباب پہلے گئے ہیں ان سب سے ملاقات ہے، مگر میرے پیارے بھائی ہو، ایمان بچا کے لے جانا شرط ہے، ایمان بچا کے لے جانا شرط ہے، ایمان بچا کے لے جانا شرط ہے، ورنہ بڑا سنگین اور بھاری معاملہ ہوگا۔ الامان الحفیظ، الامان الحفیظ۔ تو پیارو، ایمان کو بچانا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات اور ایمان والی نعمت خود اس کی قدردانی کرو، شکر ادا کرو، اور شکر اس کا سب سے بڑا یہ ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمیں پہچان دے دی، اللہ والوں سے، نیک بندوں سے جوڑ دیا، ہمیں پتہ چل گیا یہ کرنے کے کام ہیں یا نہ کرنے کے ہیں، تو مضبوطی سے کیوں نہ جمیں ہم ان کے اوپر جمیے، مرتے دم تک جمیے۔ تحشرون تموتون کما تحیون وتحشرون کما تموتون، جس طرح سے جیو گے ویسے موت آئے گی، اور جس طرح موت آئے گی ویسے حشر ہوگا۔ تو میں اور آپ اگر 24 گھنٹے اللہ کی یادوں کے ساتھ زندگی گزاریں، جی ہاں، تو یاد رکھو کہ پھر جب موت آئے گی، اللہ تعالیٰ کی یادوں اور وہیں آخرت کے خیالات اور اللہ کی ملاقات کا شوق، جی، اور متوجہ اللہ ہونے کا دل کے اندر ایک احساس، عجیب غریب قسم کی ایک کہنا چاہیے کہ خوشی خوشی یہاں سے وہ مسکراتا ہوا جا رہا ہوگا دنیا سے۔
اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ سب باتیں میرے عزیزوں میرے بھائیوں، رمضان اگر گزر گیا تو غفلتوں کے شکار نہ ہو جانا، یوٹیوب کی گندگیوں میں نہ پڑ جانا، اور کاہلی اور سستی کے شکار ہو کر نمازوں کی قضا، جو کچھ سنتیں پڑھتے تھے سب غائب، ایسا نہ ہونے دینا، دین پر جمنا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ جنت میں داخل۔ تو آپ لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جب ہم مضبوطی سے لا الہ الا اللہ کو پڑھے رکھیں گے تو انہی 24 گھنٹوں میں سے کسی ایک گھنٹے میں، اور انہی منٹوں میں سے منٹوں میں، اور انہی سیکنڈوں میں سے کسی سیکنڈ میں، اور انہی ایام 7 دنوں میں سے کسی دن میں، یعنی انہی میں تو موت آئے گی۔ اور ہم نے لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے تو ہماری موت انشاءاللہ اس حال میں آئے گی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ سے زبان تر ہوگی۔ اس لیے بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک گزر گیا تو اب کیا اعمال کس طرح سے اختیار کرنے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ 2 حصوں میں تقسیم کروں۔ کچھ تو خاص خواص ہوتے ہیں اہل علم علماء، جن کا شغف ہی رات دن دنیا کے جھمیلے نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، فیکٹریاں نہیں ہے، آفیسز نہیں ہے، بلکہ دین کا پڑھنا پڑھانا اور دین میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ ایک تو جی چاہتا ہے کہ ان کے لیے ایک لاہ عمل بیان کروں کہ میرے پیارو، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ہے ہمارے لیے چلنے کا راستہ۔ اب ہمیں 11 مہینے اس ترتیب سے گزارنے چاہیے، اور جی چاہتا ہے کہ ایک لاہ عمل، دستور العمل، اور ایک 24 گھنٹے کا زندگی گزارنے کا نظام اپنے ان بھائیوں کے لیے، کوئی کثیر العیال ہے، بہت سے بچے ہیں، کماتا ہے، ان کے لیے ملازمتوں میں ہیں، فیکٹریوں میں ہیں، آفسوں میں ہیں، کاروباروں میں ہیں، ان کے لیے ایک 24 گھنٹے کا لاہ عمل ذکر کروں کہ اب بے شک رمضان میں جس طرح ہم پورے طور پر متوجہ ہو جاتے ہیں تو 12 کے 12 مہینے وہ کیفیت تو نہیں رہ سکتی، ہے تو طے شدہ بات ہے۔ جی ہاں، لیکن جس انداز سے ہم رہیں تو ہم تقوی کے ساتھ رہیں گے، اور استقامت کے ساتھ رہیں گے، اور للہیت کے ساتھ، اور اللہ کی صحیح بندگی اور اطاعت کے ساتھ، تو وہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بیان کروں انشاءاللہ۔ اب لمبا بیان تو لوگ سننے کے عادی نہیں، تو یہ آج 12-13 منٹ کا ہو گیا، ابھی اس کو ہم ذہن میں رکھ لیں۔ انشاءاللہ کل یہ خاص دو حضرات کے لیے یہ 2 اصول انشاءاللہ بتا، 2 لاہ عمل اور دستور عمل کل بیان کروں گا، جی خواص کے لیے اور اسی طرح عوام کے لیے، کہ اگر وہ ان کے اس طرز پر چلتے رہیں تو انشاءاللہ جو انوارات انہیں رمضان مبارک میں حاصل ہوئے اس میں کمی نہیں آنے پائے گی، اور اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور پھر رمضان سے رمضان، اور پھر رمضان گزرا تو پھر اس کے بعد سے رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ اسی طرح ایام سے حیات گزر جائیں گے تو با مقصد زندگی ہوگی، اور پھر ہم ایک دن جب جائیں گے تو نتیجہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا، اور وہاں پھل اس کا پائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے، فضل و کرم سے ہم سب کو 24 گھنٹے زندگی کے ہر لمحہ، ہر سانس اپنی یادوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے۔ میرا مولا ہمیں ایسی حیات طیبہ عطا فرما دے کہ ہم لمحہ بھر کے لیے بھی آخرت سے غافل نہ ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو نفس کو خواہشات سے روک کے رکھتا ہے، جی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، آئے ہائے ہائے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو خواہشات سے روک کے رکھتا ہے۔ دل میں کوئی کہتا رہے میں بہت ڈر رہا ہوں، بہت ڈر رہا ہوں، بہت ڈر رہا ہوں، اور فلمیں دیکھتا ہے، میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، اور شراب پیتا ہے، نشے میں ہے، میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، اور دوسری غلط حرکتوں میں مبتلا ہے، تو ایسا ڈرنا معتبر نہیں۔ اگر ڈر رہے ہو تو ڈرنا اس طرح ہونا چاہیے کہ نفسانی خواہشات کی پیروی چھوڑ دو۔ یہ مدار ہے ڈرنے کا، یہ معیار ہے اور یہ پہچان ہے۔ بہرحال جس کے اندر یہ بات ہو تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، تو یہ خوف، یہ خشیت، یہ دل کے اندر ایک کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار، یہ ساری چیزیں اگر ہو تو پھر دین پہ چلنا بالکل آسان ہوتا ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آج بیان کر دی، میرے عزیزوں کو دھیان سے سنو، اور اللہ سے مانگا کرو بھائی حرام کھانے سے خاص بچنا۔ اگر زندگی میں کسی بھی طرح کا حرام ہے، میں اتنا کثرت سے اس بات کو کہتا ہوں، کیوں یہ بات کیوں نکل آئی بیچ میں؟ اگر حرام زندگی میں ہوتا ہے تو پھر عمل کی توفیق چھین لی جاتی ہے،
اور جو کچھ اعمال ہوتے ہیں وہ بھی مقبول نہیں ہوتے بارگاہ الہی میں۔ اللہ عز و جل ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔